بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 54 ہے، اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور درود پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو ان پر، پوری طرح سلام۔ یہاں یہ درود کا مسئلہ اس صورت میں زیر بحث کیوں آیا اور ماقبل سے اس کا تعلق کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر کی گئی، نکاح کے حوالے سے آپ کی خصوصیت ذکر کی گئی، اور دوسری بہت ساری خصوصیات جو ان پچھلی آیات میں گزر گئی، تو اس آیت میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عظیم اور بلند ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ خصوصی رعایت دی ہے۔ اور جب فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی ہیں اور اپنی دعوت میں رسوم باطلہ کی تردید کرتے ہوئے حضرت زینب سے انہوں نے نکاح کیا، جب آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ قولاً و فعلاً دعوت پیش کرتے ہیں، تو تمہیں ایسے عظیم داعی کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ اور منافقین نے جو پروپیگنڈا پھیلایا یا آپ کے حوالے سے ایسے غلط خیالات رکھتے ہیں، اس سے بچتے ہوئے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان سے اپنا حسن تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق قائم ہوگا، محبت پیدا ہوگی اور بڑھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے اور تعلق کو بڑھانے کا یہ بہترین نسخہ ہے اور عظیم عمل ہے، اور نہایت ہی بابرکت اور فضائل پر مشتمل یہ نسخہ اکثیر ہے کہ آپ کے لیے دعائیں کی جائے اور آپ پر درود پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو اب خبردار کیا ہے کہ میرے اس بندے اور نبی کا کیا رتبہ اور مقام ہے ملأ اعلیٰ میں، اوپر عالم بالا میں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں ان کا کتنا عظیم مقام ہے۔ تو جب ملائکہ مقربین ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہاں ان کا عالی شان مقام ہے، تو یہاں عالم زیری میں بھی، اس دنیا میں بھی، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو، درود بھیجو، اور تاکہ ملأ اعلیٰ اور ملأ اسفل اور اوپر اور نیچے دونوں طرح کے عالم وہ اکٹھے اور متفق اور متحد ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، یصلون درود بھیجتے ہیں۔ لفظ صلاۃ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں۔ جب لفظ صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول اور اللہ کی رضامندی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کی تعریف کرنا۔ اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ اپنے نبی سے راضی ہے، اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ اپنے نبی پر درود بھیجنے کی تعلیم اور حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا کوئی اللہ کا عمل نہیں ہے، اللہ کسی کام کا مکلف تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھنے کا عمل کر رہا ہے اور اللہ مکلف ہے اور اس کے یہ الفاظ ہے اور اللہ پڑھ رہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، یہ مطلب نہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے جب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ درود پڑھتا ہے، تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ درود کن الفاظ میں پڑھتا ہے؟ اور جب جواب یہ کہ اللہ پڑھتا ہے اللہم صلی، تو درود پڑھنے کا مطلب ہے نبی کے لیے دعا کرنا، تو اللہ کس سے دعا کر مانگتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں۔ تو کیا اللہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما؟ رحمتوں کے خالق اور مالک تو اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اب بے شک اللہ درود پڑھتا ہے یعنی اللہ درود بھیجتا ہے۔ پڑھتا ہے کا مطلب بھی یہاں بھیجتا ہے، اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے
مغفرت مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے اللہ اس نبی پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ اس نبی کی مغفرت فرما، اے اللہ اس نبی پہ رحم فرما. یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے. تو اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی دعائیں کرو نبی کے لیے، تم بھی مغفرت کی دعائیں مانگو، اور تم بھی نبی کی تعظیم کرو. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا ہے الصلاۃ علی النبی من اللہ رحمتہ ورضوانہ وثناؤہ علیہ عند الملائکہ. اللہ کی طرف سے درود کا مطلب اللہ کی رحمت، اللہ کی رضامندی اور فرشتوں کے ملأ اعلیٰ میں اپنے نبی کی ثنا بیان کرنا ہے. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ لَهُ وَالْإِسْتِغْفَارُ. فرشتوں کی طرف سے درود کا مطلب نبی کے لیے دعا کرنا اور مغفرت مانگنا. وَمِنَ الْأُمَّةِ الدُّعَاءُ لَهُ وَالْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّعْظِيمُ لِأَمْرِهِ. امت کا درود بھیجنا یعنی اپنے نبی کے لیے دعائیں کرنا، مغفرت مانگنا جیسے فرشتے کرتے ہیں، اور نبی کے حکم کی تعظیم کرنا. یہ مطلب ہے درود کا. فارسی میں، اردو میں اس کو درود کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں الصلاۃ علی النبی. تو مخصوص کلمات اور مخصوص انداز میں اس عظیم مخصوص شخصیت پر جن کلمات کو پڑھا جاتا ہے وہ درود ہے، وہ الصلاۃ علی النبی ہے. تو درود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رحمت کی دعائیں کرنا ہے، عمومی رحمت کی دعائیں نہیں، خاص رحمت کی دعائیں کرنا ہے، خاص انداز میں کرنا ہے، اور اس خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں درود. بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر سلام کو تو جان چکے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں یہ ہم سلام پڑھتے ہیں. فکیف نصلی علیک، آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھو، یہ درود ہے. اور بعض درود کے الفاظ میں اسی پورے الفاظ میں کچھ کمی کچھ اضافہ، یہ بھی مختلف روایات میں مروی ہے. مثلا کہیں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم، علی ابراہیم بیچ میں نہیں ہے، علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم. ابراہیم کا لفظ نہیں ہے. بعض درود روایات میں بالکل مستند یہ بھی مروی ہے. سب سے مختصر یہ بھی مروی ہے کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. بس. علامہ ابن حجر نے تحریر کیا ہے کہ سب سے مختصر درود جو مروی ہے وہ یہ اللہم صلی علی محمد
کما صلیت علی ابراہیم، آل محمد بھی نہیں ہے، آل ابراہیم بھی نہیں ہے، انک حمید مجید بھی نہیں، بارک بھی نہیں، تو سب سے مختصر۔ اور احادیث کی کتابوں میں اور سلف صالحین کے زبان زد جو سب سے مختصر درود ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کلمات ہیں جو اس کے قریب قریب ہیں، وہ مروی ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ سب سے زیادہ افضل درود ہے اور اس کے کلمات افضل ہیں، اور یہ مسنون بھی ہے، یہ ثابت بھی ہے۔ نماز کے اندر درود کے کلمات یہی پڑھے جائیں گے اور وہی پڑھے جائیں گے جو ثابت ہے، ثابت یہی ہے۔ لیکن نماز کے علاوہ درود کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، تو دعا کے لیے ہر طرح کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر مروی اور مشروع الفاظ ہوں تو پھر غیر معصور الفاظ کی نسبت وہ الفاظ زیادہ بہتر ہے جو معصور ہو۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت دعا کرنا، درود پڑھنا ہر وقت مشروع ہے، مستحب ہے، جائز ہے، اور ایسے تمام کلمات سے دعا کرنا جس میں کوئی قباحت نہ ہو، اس الفاظ میں کوئی عیب نہ ہو، حد سے زیادہ مبالغہ نہ ہو، تو ان کلمات کو پڑھا جا سکتا ہے بطور درود کے۔ چنانچہ سلف صالحین میں بعض صحابہ تابعین سے اور بعض بزرگان دین سے درود کے الفاظ مروی ہیں جو کہ احادیث میں موجود نہیں ہیں، مگر وہ الفاظ اپنے معنی کے اعتبار سے دعائیں ہیں، اور ان الفاظ کے مفہوم بڑا اچھا ہے، تو وہ الفاظ بھی منع نہیں ہیں، وہ بھی جائز ہے اگر اس کو مسنون نہ سمجھا جائے۔ اور اگر ان کلمات کو مسنون بھی نہ سمجھا جائے اور اس میں مبالغہ والے کلمات بھی نہ ہوں، اور اس کے لیے جس قسم کے فضائل بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ فضائل ثابت نہیں، تو ان فضائل پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہاں الفاظ اچھے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص کہیں یہ الفاظ ہے درود کے، وہ الفاظ بظاہر بہت اچھے بھی ہوں، مفہوم بھی اچھا ہے، الفاظ ثابت نہیں ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے اور یہ کلمات بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان الفاظ کے ساتھ آپ اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس سے یہ ملے گا اور وہ ملے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور وہ ثابت نہ ہو، تو اس پر اتنا زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، بس الفاظ اچھے ہیں۔ یہ جو درود تاج اور درود لکھی اور درود تنجینہ اس قسم کے درود ہے، یہ اس کے جو فضائل ہیں یہ فضائل مستند نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس میں بہت عمدہ اور اچھے الفاظ بھی ہیں، لیکن بعض الفاظ اس میں تھوڑے موہم بھی ہیں جو وہم پیدا کرتے ہیں شرکی معنی کی طرف، یعنی مبالغہ تھوڑا بڑھ گیا ہے اور کچھ الفاظ موہم ہیں۔ لہذا اگر ایسے درود پڑھے جائیں جو ثابت ہوں، مشروع ہوں، یا جس کے بیس پہ کوئی نہ کوئی دلیل ہو، اور سب سے بڑھ کر جو معصور درود ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، تو وہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ اصل میں دعا ہے، اس دعا سے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے،
اور اس کے ذریعے سے ایک روحانی تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یہ ایک مقبول دعا ہے، یہ بجائے خود مقبول دعا ہے۔ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو رحمت نازل ہو ہی رہی ہے، یہ دعا قبول ہے۔ اب مقبول دعائیں بندہ جتنا کرتا ہے اتنا ہی وہ ایک طرح مستجاب الدعوات بنتا ہے، نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو درود کا مطلب کیا ہے، یہ ٹاپک زیر بحث تھا کہ یصلون علی النبی کا مطلب ہے نبی پر درود بھیجنا۔ اب اللہ کی طرف سے درود بھیجنا اور فرشتوں کی طرف سے درود بھیجنا اور ایمان والوں کا درود بھیجنا، وہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اس لیے امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ احتمال بھی ہے کہ آپ اس آیت کا یہ ترجمہ کریں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، یعنی رحم کرتے ہیں، رحم فرماتے ہیں نبی پر، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور حلیمی سے ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ صلاۃ علی النبی کا معنی ہے تعظیمہ، نبی پر درود بھیجنے کا معنی نبی کی تعظیم کرو۔ اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو، یعنی نبی کی تعظیم کرو۔ تو اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب کیا ہے، اللہم عظم محمدن، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، ان کو عظمت عطا فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ یہ معنی گزر گیا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے اللہم صلی علی محمد، یعنی اللہم عظم محمدن، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم بخش دے۔ تعظیم کیا، اے اللہ انہیں تعظیم عطا فرما دنیا میں کہ ان کا ذکر بلند ہو، کہ ان کا دین غالب ہو، کہ ان کی شریعت قائم دائم رہے۔ دنیا میں نبی کو تعظیم عطا فرما، یعنی نبی کے ذکر کو بلند فرما، نبی کے دین کو غالب کر دے اور نبی کی شریعت کو قائم دائم رکھ۔ یہ اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے۔ ایک شخص مسلسل پڑھتا ہے تو محبت، نبی سے محبت کا مطلب نبی کے دین سے محبت ہے نا۔ اے اللہ نبی کو عظمت عطا فرما، نبی کو عظمت عطا فرما، نبی کو عظمت عطا فرما، تو مطلب کیا ہے، اس نبی کے دین کی تعظیم فرما، نبی کا نام بلند فرما، نبی کی شریعت کو نافذ فرما، نبی کی شریعت کو قائم دائم اور باقی فرما، یہ مراد ہے۔ اور آخرت میں اے اللہ نبی کو، نبی کی تبلیغ کا اجر و ثواب عطا فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، اور اے اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ آخرت میں نبی کی تعظیم ہے۔ اے اللہ نبی کو عظمت عطا فرما۔ اس مفہوم کے ساتھ اگر آپ درود شریف کی کثرت سے ورد کرتے ہیں تو گویا کہ آپ پورے دین سے ٹچ ہو رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں یہی ہے، آپ مانگ یہی رہے کہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، یہ کہ اللہ نبی کو، نبی کے دین کو عظمت ہو، دوام ہو، اور دنیا میں بھی ہو، آخرت میں ہو، وہاں کی شفاعت ہو۔
تو یہ اپنے اندر کتنی بڑی معنویت رکھتا ہے، اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء فرماتے ہیں اس پر تھکنا نہیں چاہیے، اس میں گزرنا صرف نہیں چاہیے، بلکہ ہر بار جب آپ کا نام مبارک آئے تو آپ پڑھ لیں دعا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین جب بھی آپ کا نام مبارک آیا انہوں نے لکھا، پورا لکھا۔ یہ صرف سواد اور صرف سلام پر بھی اکتفا نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک ایک حرف لکھنے کے اعتبار سے، یعنی اس درود میں کسی قسم کی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، لکھنے میں بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، بولنے میں بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، امام نووی نے لکھا ہے کہ صرف سلام پر بھی اکتفا نہ کرو، بلکہ صلاۃ و سلام دونوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ صلو علیہ وسلم تسلیم، نبی علیہ السلام، صرف اتنا بھی نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام ملا کر پڑھ لیا۔ اس وظیفے کی عظمت دیکھیے کہ اس حوالے سے ایک روایت ہے حضرت ابی بن کعب کی رضی اللہ عنہ، وہ مسند احمد میں ہے اور اس کو احادیث کے درجے میں حسن درجے کا، جو مقبول روایات ہیں اس درجے کی روایت ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں آپ پر درود بکثرت پڑھتا ہوں، تو اپنی دعاؤں میں آپ پر درود بھیجنے کے لیے کتنا وقت صرف کروں اور کتنا درود آپ پہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جس قدر تو چاہے۔ اس نے کہا کیا میں اپنی دعاؤں کا، اپنے وظیفے کا 1/4 حصہ اس پر لگا دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا آپ چاہیں، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ وقت آپ درود پر صرف کریں تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 1/3 وقت لگاؤں، الثلث۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ آپ درود پڑھیں گے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا 2 ثلث۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ وقت پڑھیں آپ درود تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا آدھا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ آپ درود پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو میں سارا وقت درود ہی پر لگاؤں گا اور سارا وقت درود ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو پھر تیرے لیے تیری ہر پریشانی سے اور مسئلے سے یہ کافی ہے، یعنی درود کی کثرت، اس کی فضیلت اتنی زیادہ احادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ امام اسماعیل ابن اسحاق القاضی 282 ہجری میں وفات ہے، انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں 107 احادیث نقل کی ہے درود کی فضیلت وغیرہ کی۔ امام ابن قیم نے جلاء الافہام کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور وہ بہت ہی جامع کتاب ہے درود کے مسئلے پر۔ اور امام سخاوی نے
القول البدیع کے نام سے اس پر مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ اس وظیفے کی جتنی اہمیت ہے اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو واقعتاً لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے اور کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے مواقع اتنے زیادہ مروی ہیں۔ ان احادیث میں اگر ابن قیم کی کتاب کو دیکھا جائے تو انہوں نے بہت سارے شرعی مواقع لکھے ہیں کہ جن جن جگہوں پہ آپ کو درود پڑھنا ہے۔ ان مواقع میں یہ بھی ہے کہ آپ جمعے کے دن یا جمعے کی رات آپ درود کو بکثرت پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، جتنی طاقت ہے پڑھیں۔ صبح کے وقت پڑھنا، شام کے وقت پڑھنا، ایک حدیث میں ہے جو صبح 10 بار پڑھے، شام کو 10 بار پڑھے، اسے میری شفاعت ملے گی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت پڑھنا، بازار میں پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پڑھنا، مؤذن کی اذان کے بعد پڑھنا۔ حدیث میں اذان کے بعد پڑھنا درود مروی ہے۔ اذان کے بعد جس طرح دعا ہے اس طرح درود بھی ہے، اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان سے پہلے نہیں مروی، اذان کے بعد مروی ہے۔ اور دعا کے وقت پڑھنا، دعا سے پہلے، دعا کے بعد۔ اسی طرح حج کے بہت سارے مواقع میں، سعی کے وقت، استلام کے وقت، اور کسی اجتماع میں وقت پڑھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو اس وقت پڑھنا تو واجب ہے۔ ایک ہی مجلس میں کئی بار نام آئے تو ہر بار پڑھنا بہتر اور مستحب، لیکن ایک بار پڑھنا تو واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام ذکر ہو اور کوئی مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر میری امت میں سے اخلاص کے ساتھ ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہی شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو یہ اور اس قسم کی بہت ساری روایات درود شریف کی فضیلت پر مروی ہے۔ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، دفع ہوتی ہے، پریشان حال آدمی کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ مسائل اور ہموم اور غموم دفع اور دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو درود پڑھنے اور بھیجنے کا جو حکم دیا اس میں سب سے پہلے آغاز اس انداز میں کیا کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والوں تو بھی درود بھیجو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے فرشتوں کے اور عام مومنین کے درود بھیجنے میں فرق ہے۔ اس جملے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی حاجت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہی ہیں، یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے کہ تم درود پڑھو۔ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔
یہ وہ عمل ہے گویا اس کے اندر اللہ تعالیٰ شریک ہے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ اللہ مکلف ہے. یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس جملے سے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں النبی کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے روح المعانی میں ہے کہ محمد کی جگہ نبی کا لفظ یہاں ذکر کرنے میں بھی آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی ہیں، ان پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یصلون کا جو لفظ ہے یہ ایک استعمال ہوا ہے، اللہ اور فرشتوں کے درود کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا. تو اس لیے بعض محققین یصلون کا ایسا معنی کرتے ہیں کہ جو عام ہو، اور عام مثال کے طور پر یصلون، اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنی عنایات کرتے ہیں. اب وہ اللہ کی عنایت تو رحمت کا نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کی عنایت یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی. تو یصلون کا جو لفظ ہے یہ یہاں پر اللہ اور فرشتوں دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ عموم ہے، وہ مشترک ہے لیکن عموم اشتراک ہے اس میں. اس لیے بیضاوی میں ہے کہ یعتنون باظہار شرفہ و تعظیم شانہ. اس سے یہاں صلاۃ کا معنی اعتناء شان ہے، شان بیان کرنا اور شان بلند کرنا اور لطف و عنایات کرنا، وہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور فرشتوں کی طرف سے بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو سلام بھیجنا. سلام کے ساتھ تسلیماً تاکید ہے، اور صلاۃ کی تاکید خود یہ جملہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس لیے صلو علیہ کے ساتھ صلو علیہ صلاۃً وسلموا تسلیما، اس کے ساتھ یہ تاکید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تاکید تو خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے جملے میں آ گئی. یا اس سلمو سے خود بخود یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلا جو جملہ تھا وہ اصل میں یوں تھا پورا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون و یسلمون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سلمو سے معلوم ہوا کہ یصلون کے بعد یسلمون بھی ہے، اور یہ بلاغت کا انداز ہوتا ہے، گفتگو میں بلاغت کا انداز ہوتا ہے. سلموا تسلیما، سلام بھیجو سلام بھیجنا، یعنی یوں کہو کہ اللہم سلم علی محمد، یا السلام علیک ایھا النبی، جس طرح نماز میں یہ سلام ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وسلم کیا ہے؟ سلام، یعنی سلام والے کلمات پڑھو. اور اس صورت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کیا ہے؟ ہر طرح کی آفات و مصائب اور مشکلات سے محفوظ رہنا. اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور عرف کے اندر سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو سلام کرنا، اس کی تعریف اور ثنا کرنا. تو سلام پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تعریف کرو، عرفاً اس کا یہ معنی ہے. اور ویسے یہ سلمو اور تسلیم کرنا انقیاد اور تابعداری کا معنی بھی رکھتا ہے. تو نبی کے تابع بن جاؤ. وسلموا تسلیما کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی، وہ اس کے ضمن میں شامل بھی ہے. یہ جو صلاۃ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو یہ سلام ہے علیہ السلام،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اولیاء کرام اور نیک بزرگوں کے لیے ہوتا ہے رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ۔ یہ عرف کے اندر یہ الفاظ خاص ہو گئے ہیں، شرعاً کوئی لازم نہیں ہے، شرعاً خاص نہیں ہے، لیکن عرف میں یہ خاص ہے۔ اب قال ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا، قال علی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا، حالانکہ معنی تو اس کا صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے اور اللہ کا ان پر سلام، صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی معنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے تو یہ کسی صحابی کے لیے بلکہ کسی مسلمان کے لیے بھی صحیح ہے اپنے ترجمے کے اعتبار سے، لیکن ایک لفظ کا ایک استعمال ہوتا ہے جو ایک شاعر میں سے بن جاتا ہے، جو ایک علامت ہوتی ہے، تو آپ لغوی اور لفظی معنی کے اعتبار سے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم، یہ صورت احزاب میں ابھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، یصلی علیکم، ایمان والوں کو ہی کہا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایمان والے اور صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، تو صلات تو ایمان والوں پر بھی ہے۔ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے نبی صلی علیہ فإن صلاتک سکن لہم، تو قرآن میں خود ایمان والوں کے لیے صلات کا لفظ موجود ہے، لیکن عربیت میں صلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا، کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ یہ الفاظ مختلف صیغوں سے مروی بھی ہیں، لیکن خاص اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پھر ایک مخصوص علامت بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ایک شاعر میں سے ایک شاعرہ بن گیا۔ چنانچہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ محمد عز وجل نہیں کہتے، اللہ عز وجل کہتے ہیں نا، اللہ عز وجل، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز اور جلیل تو ہیں، لیکن محمد عز وجل نہیں کہتے۔ اسی طرح ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، اس لیے کہ لأن هذا من شعائر ذکر اللہ، لأن هذا من شعار ذکر اللہ، اللہ عز وجل اللہ کے ذکر کا ایک شعار ہے، ایک علامت ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ایک علامت ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے علیہ السلام، علیہ السلام، یہ ایک علامت ہے۔ اور سلام علی نوح اور سلامتی کے الفاظ مروی ہیں، اور تم پر سلام ہو السلام علیکم، یا الفاظ بدل کر سلام علیکہ، یہ الفاظ اگر آپ استعمال کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک عرف کے اندر زبان زد ہو علیہ السلام تو وہ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک شعار اور عرفی مفہوم ہوتا ہے ان کلمات کا، تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی شرعی لازم نہیں ہے کہ آپ یہ کلمات ہی پڑھیں اور سلام نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ السلام علیکم کا بھی تو یہی مطلب ہے، لیکن یہ ہوتا ہے شعار،
شعار کو جو لوگ سمجھیں گے وہ اس مطلب کو سمجھیں گے کہ ان الفاظ کی. اب اللہ تعالیٰ راضی ہو، رضی اللہ عنہ، تو اللہ راضی ہو، ایمان والوں سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو، سب سے راضی ہو، یہ کہا جا سکتا ہے اپنے مطلب کے اعتبار سے تو درست. لیکن جب صحابی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ یہ بولتے ہیں تو یہ ایک شعار ہے. ایک ولی اللہ اور نیک اور بزرگ کے لیے رحمہ اللہ یہ ایک شعار ہے. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شعار ہے. جی یہی میں یہ مسئلہ اسی لیے بنیاد پر واضح کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس قسم کے الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے حضرت حسین علیہ السلام، تو سلام بھیجنا اپنے معنی کے اعتبار سے درست ہے، لیکن علیہ السلام مخصوص ہے انبیاء کے لیے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ صحابی کی نسبت سے. اب اس میں وہ لوگ جو ان کو مقام معصومیت دے کر بعض اوقات نبیوں سے بھی اونچا کرتے ہیں تو وہ پھر اس قسم کے الفاظ کو عام کر دیتے ہیں. تو یہ غلط فہمی اس وجہ سے نہیں کہ اب شریعت میں کوئی حکم ہے کہ آپ سلام کا لفظ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک عرف ہے، وہ عرف آپ کا درست ہونا چاہیے. اس لیے بعض قائلین، بعض علماء کچھ احادیث، آیات اور الفاظ کے استعمالات کی بنیاد پر صلاۃ اور سلام غیر نبی کے لیے بھی قائل ہیں، لیکن جو الفاظ عام طور پر شعار بن جائے نبی کے لیے اور پھر صحابی کے لیے، ان شعائر کو اسی طرح استعمال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. اگرچہ کوئی یہ شرعی واجبی اور ضروری حکم نہیں ہوتا، لیکن اس شعار کو برقرار رکھنا بہتر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.